السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 12 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 17 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ اسلام آباد میں مہمانوں کی آمد جاری، OIC اجلاس کی تیاریاں مکمل۔ اسلام آباد میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر OIC کے اجلاس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور اسلامی تعاون تنظیم کے جنرل سیکریٹری حسین ابراہیم طاہا پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ موصولہ تفصیلات کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم کا غیر معمولی اجلاس 19 دسمبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فروخ حبیب نے اسلامی تعاون تنظیم کے جنرل سیکریٹری کا اسلام آباد آمد پر استقبال کیا۔ اس موقع پر دیگر حکام بھی موجود تھے۔ وزیر مملکت فروخ حبیب نے OIC کے جنرل سیکریٹری حسین ابراہیم طاہا کی پاکستان آمد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ OIC کانفرنس کا انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ OIC کے جنرل سیکریٹری حسین ابراہیم طاہا کا کہنا ہے کہ پاکستان نے پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے بہترین کردار ادا کیا ہے۔ واضح ہے کہ سیکریٹری جنرل اسلامی تعاون تنظیم کی آمد پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ OIC پر سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر حکومت نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 3 روز کے لیے موبائل فون سروس بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اسلام آباد میں 17، 18، 19 دسمبر کو موبائل فون سروس بند رہے گی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے PTA کو موبائل فون سروس بند کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ ادھر دوسری جانب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال پر عالمی برادری کو اقدامات اٹھانے ہوں گے تاکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں انسانی المیہ جنم نہ لے سکے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میری پاکستانی میڈیا نمائندگان سے بڑی تعمیری ملاقات اور بات چیت ہوئی، جس میں ہم نے اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس پر بات چیت کی۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان آج اسلام آباد میں OIC کانفرنس کی تیاریوں پر اجلاس کی صدارت کریں گے، جس کے دوران OIC کے 19 دسمبر کو ہونے والے اجلاس پر پاکستان کے موقف پر پالیسی تشکیل دی جائے گی۔ طالبان وزیر تعلیم کا دورہ اسلام آباد۔ جمعرات کو افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر تعلیم عبدالباقی حقانی نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک نے افغانستان میں تعلیمی شعبے کو ترقی دینے پر اتفاق کیا۔ صدر علوی نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی یونیورسٹیز میں آن لائن ذرائع سے تعلیم کے حصول کے لیے تکنیکی معاونت فراہم کرے گا۔ پاکستانی صدر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغانستان کو شدید اقتصادی بحران کا سامنا ہے اور پاکستان عالمی برادری پر زور دے رہا ہے کہ افغانستان کی مدد کی جائے۔ اس سے قبل طالبان حکومت کے وزیر تعلیم عبدالباقی حقانی کی قیادت میں 5 رکنی افغان وفد نے بدھ کو پاکستان کے وزیر تعلیم شفقت محمود سے بھی ملاقات کی تھی۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق اس موقع پر شفقت محمود نے طالبان حکومت کے وفد کو بتایا کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں افغان طلباء کے وظائف کی تعداد بڑھا کر 4500 کر دی گئی ہے۔ شفقت محمود کا کہنا تھا کہ افغانستان میں نرسنگ کے شعبے کی ترقی کے لیے پاکستان 100 اسکالرشپس دے گا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ایک تجزیہ کار حقپال نے کہا کہ افغانستان میں بعض حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان زیادہ تعداد میں افغان طلباء کو وظائف دے کر مثبت تاثر اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے بقول ماضی کی امریکی حمایت یافتہ سابق افغان حکومت کے دوران بھارت یہ کام کرتا تھا جب مختلف بھارتی یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں نے افغان طلباء کو اسکالرشپس دیے۔ سعودی عرب نے افغانستان کے لیے انسانی امداد کا سامان بھیج دیا۔ سعودی عرب کے سرکاری میڈیا کے مطابق جمعرات کو افغانستان کے لیے امدادی سامان سے بھرے 2 طیارے روانہ ہوئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی نے بتایا کہ کنگ سلمان ہیومینیٹیرین امداد اور ریلیف سینٹر کی جانب سے 65 ٹن تک کا امدادی سامان بھیجا گیا ہے، جس میں 1647 کھانے کی ٹوکریاں شامل ہیں۔ کابل پر طالبان کے کنٹرول کے بعد ریاض حکومت کی طرف سے امداد بھیجنے کا یہ پہلا موقع ہے۔ اس امدادی تنظیم کے سربراہ عبداللہ الربی نے بتایا
گیا ہے کہ سعودی عرب کے فضائی امدادی پروگرام کے تحت کل 6 طیاروں کے ذریعے افغانستان کو 197 ٹن تک کا امدادی سامان فراہم کیا جائے گا۔ یہ امدادی سامان 200 ٹرکوں میں ہمسایہ ملک پاکستان سے زمینی راستے کے ذریعے افغانستان تک پہنچایا جائے گا۔ واضح رہے کہ خلیجی عرب ممالک نے رواں ہفتے منگل کے روز ریاض میں منعقدہ گلف کوآپریشن کونسل کے سربراہی اجلاس کے دوران افغان عوام کو انسانی امداد فراہم کرنے اور ان کے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو متحرک کرنے میں کردار ادا کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ کرائسٹ چرچ مساجد حملے، پاکستانی اور افغان شہری کے لیے نیوزی لینڈ کا اعلیٰ ترین بہادری ایوارڈ۔ نیوزی لینڈ میں مارچ 2019 میں 2 مساجد پر حملوں کے دوران لوگوں کی مدد کرنے والے 2 افراد کو نیوزی لینڈ کے اعلیٰ ترین بہادری ایوارڈ نیوزی لینڈ کراس سے نوازا گیا ہے۔ ان افراد میں پاکستانی نژاد نعیم رشید اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے عبدالعزیز شامل ہیں۔ نعیم کو یہ ایوارڈ بعد از مرگ دیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق نعیم رشید اور عبدالعزیز کے علاوہ 2 پولیس اہلکاروں سمیت دیگر 8 افراد کو حملے کے دوران لوگوں کی مدد کرنے پر بہادری کے دیگر ایوارڈز دیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ مارچ 2019 میں نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں ایک عیسائی دہشت گرد نے النور مسجد اور اسلامک سینٹر پر حملہ کر کے 51 افراد کو شہید کر دیا تھا۔ نعیم رشید جو النور مسجد میں فائرنگ کے دوران حملہ آور کو روکنے کی کوشش میں شہید ہو گئے تھے، انہیں بعد از مرگ یہ اعلیٰ ترین بہادری ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ نعیم رشید کی بیوہ امبرین نعیم نے بتایا کہ یہ ایوارڈ صرف نعیم رشید کے لیے نہیں بلکہ ہر اس امن پسند شخص کے لیے ہے جو نفرت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ حکام نے ان کی بہادری کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی بہادری نے کئی زندگیاں بچا لیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق حکام بتاتے ہیں کہ کس طرح رشید نعیم نے دیگر نمازیوں کی مدد کی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حملہ آور کو رد عمل دیا۔ رشید کس طرح حملہ آور کی طرف بھاگے اور جب وہ اس سے لگ بھگ 1 میٹر کے فاصلے پر تھے تو حملہ آور نے ان پر فائرنگ کر دی اور گولی ان کے کندھے پر لگی۔ البتہ رشید نے زخمی ہونے کے باوجود حملہ آور کو پکڑا اور زمین پر گرا دیا۔ بعد ازاں حملہ آور نے کھڑے ہو کر رشید نعیم کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا، تاہم اسی میں 7 افراد وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ نیوزی لینڈ کا اعلیٰ ترین بہادری ایوارڈ حاصل کرنے والے دوسرے شخص افغانستان سے تعلق رکھنے والے عبدالعزیز ہیں۔ عبدالعزیز نے لن ووڈ اسلامک سینٹر میں اس وقت حملہ آور پر کریڈٹ کارڈ مشین پھینکی جب اس نے وہاں فائرنگ شروع کر دی تھی۔ بعد ازاں عبدالعزیز نے حملہ آور کی پھینکی گئی بندوق اٹھا لی جو خالی تھی، لیکن اس دوران وہ حملہ آور کی توجہ دوسری طرف کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ حکام کے مطابق جب حملہ آور نے عزیز کو بندوق کے ساتھ دیکھا تو وہ اپنی بندوق پھینک کر کار کی طرف بھاگ گیا۔ عبدالعزیز نے ریڈیو نیوزی لینڈ کو بتایا کہ وہ صرف اپنے ساتھی نمازیوں کا تحفظ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو مجھ سمیت ہمارے بہت سے بہن بھائی اپنی زندگی گنوا بیٹھتے۔ اس وقت میں نے کسی خطرے یا کسی اور چیز کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ خیال رہے کہ نیوزی لینڈ میں اس سے قبل یہ ایوارڈ صرف 2 لوگوں کو دیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کہتی ہیں کہ بہادری ایوارڈ حاصل کرنے والے افراد بشمول حملہ آور کو گرفتار کرنے والے پولیس افسران بے لوث اور غیر معمولی تھے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں کپل دیو پر بنی فلم 83 کا پریمیئر۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں رنگا رنگ ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے، جس کے دوران سعودی فلم سازوں اور فنکاروں کے علاوہ دنیا بھر سے فنکاروں نے شرکت کی اور اسلامی ملک سعودی عرب میں رقص و سرود کی محفلیں گرم کی۔ اس فیسٹیول میں بالی ووڈ فلم 83 کا ورلڈ پریمیئر بھی ہوا۔ ہدایت کار کبیر خان کی یہ فلم سابق بھارتی کرکٹر کپل دیو کی کہانی بیان کرتی ہے، جس میں مرکزی کردار رنویر سنگھ نے ادا کیا ہے۔ پریمیئر کے موقع پر ہدایت کار کبیر خان، سابق بھارتی کرکٹر مہندر امرناتھ اور کپل دیو کے ساتھ ساتھ اداکار رنویر سنگھ اور دیپیکا پادوکون نے بھی شرکت کی۔ فلم 83 کے ڈائریکٹر کبیر خان نے AFP سے بات چیت میں فیسٹیول میں شرکت پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ریڈ سی فلم فیسٹیول میں آ کر بہت پرجوش ہوں۔ یہ ایک ورلڈ پریمیئر ہے اور پہلی بار ہے جب ہم اسے بڑی تعداد میں ناظرین کے سامنے دیکھنے جا رہے ہیں۔ کبیر خان نے مزید کہا کہ مجموعی طور پر اس خلیجی خطے نے ہمیشہ بھارتی
بھارتی سنیما کو بہت مضبوطی سے سپورٹ کیا ہے، اس لیے میرے خیال میں سب کچھ اپنے مقام پر آ گیا ہے اور ہم یہاں ورلڈ پریمیئر کے انعقاد پر بہت پرجوش ہیں۔ واضح رہے کہ بالی ووڈ اداکار سلمان خان نے بھی اپنی ٹیم کے ساتھ حال ہی میں اسلامی ملک سعودی عرب میں جاری ریاض سیزن میں شرکت کی تھی۔ اس موقع پر سلمان خان کے ہاتھ کے نقش بھی لیے گئے جسے ریاض کے تاریخی بلوارڈ میں لگایا جائے گا۔ چناب نگر میں 2 بھائیوں نے قادیانیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ چناب نگر میں 2 سگے بھائیوں نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد اہل اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اللہ اکبر کے نعرے لگے، نو مسلمین کو مبارکباد دی گئی اور ان کے لیے استقامت کی دعائیں کی گئیں۔ موصولہ تفصیلات کے مطابق چناب نگر کے رہائشی 2 سگے بھائی راشد رفیق اور محمد اسلم نے گزشتہ روز مولانا قاری شبیر احمد عثمانی کے ہاتھ پر مرکز ختم نبوت جامعہ عثمانیہ ختم نبوت چناب نگر میں قادیانیت کو ترک کر کے مرزا غلام قادیانی پر لعنت بھیجتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ 2 بھائیوں کے اسلام قبول کرنے پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، فضا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اس موقع پر کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے جنہوں نے نو مسلمین بھائیوں کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر تقریب ایک اجتماع کی صورت اختیار کر گئی۔ نو مسلمین راشد اور اسلم کا کہنا ہے کہ ہم مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی نبوت پر لعنت بھیج کر اپنے سچے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت سے وابستہ ہو کر دامن رسالت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اس موقع پر مجاہد ختم نبوت مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے نو مسلمین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اسلام ہی حقانیت والا سچا مذہب ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، دین اسلام ہی غالب آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ قادیانیت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، قادیانی مرزا قادیانی پر لعنت بھیجتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رسالت سے وابستہ ہو جائیں، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔